على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم الدين. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا ابدا. اما بعد، ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج کا جمعہ کا خطبہ توبہ اور استغفار کی فضیلت کے متعلق ہے. بہت ہی اہم عنوان، بلکہ پورے انسانوں پر اللہ کا لامحدود بے مثل انعام ہے. توبہ رکھا ہے، جو بشر ہے غلطی ہو جاتی، شیطان لگا ہوا ہے. اگر توبہ نہیں رکھتا تو ہم سب دوزخ. توبہ رکھا ہے، طلب کے معافی مانگے تو معافی ہے. چنانچہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ ہوتا گر یہ توبہ کا سہارا تو ہم کہاں جاتے. یہ ہمارے لیے رکھا سہارا. غلطی ہونے پر تڑپ کے رو کر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ کریں تو اللہ معاف کرتا ہے. اگر تو کفر شرک کیوں ہو، کفر و شرک بھی ہو تو معاف. یہ کروڑوں انعام ہیں، ہم کو قدر نہیں ہے. اللہ کروڑوں انعاموں میں بہت بڑا انعام اللہ کا ہے، لامحدود بے مثل احسان ہے اللہ کا. یہ ہم سب کے لیے توبہ رکھا ہے. مگر توبہ کا معاملہ صحیح رہنا چاہیے. دل میں ارادہ رکھ کے کہ آئندہ نہیں کروں گا، معافی مانگے تو توبہ ہے وہ. ورنہ خالی رات میں منہ پہ پشکر مار لے رہے، صبح میں پھر شراب پی رہے، صبح میں بھی پانی نہا لے کے امام صلی اللہ علیہ کی بریانی کھلا کے 1000 ہاتھ میں رکھ دے رہے ہیں، پیر پڑ لے رہے ہیں، پھر رات میں لہر بند کر کے شروع، پھر صبح میں نہا لے کے پشکر منہ پہ مار لے رہے ہیں. تو یہ توبہ نہیں، اللہ جو دل لگی ہے، اللہ کا مذاق اڑانا ہے. توبہ کی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں علماء لکھے 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے. ایک تو علم ہو، ہم کو ہم جو کرے غلط کرے، گناہ کرے، خطا کرے. نمبر 2 شرمندگی ندامت ہو، اندر افسوس ہونا رہے واقعی برا کام کرے، اندر تکلیف ہونا، افسوس ہونا. حدیث میں الندم توبۃ، ندامت شرمندگی ہی توبہ ہے. اللہ کے سامنے جتنی شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، ہم تڑپیں گے، افسوس ہوگا دل میں، اتنی قابل قبول ہے. نمبر 3 قصد، ارادہ. علم ہو گناہ کا ہی گناہ ہے، شرمندگی ہو، معافی مانگنے کے بعد یہ ارادہ ہو کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. ارادہ ضروری ہے، دل میں ہے پھر کریں گے تو توبہ نہیں ہے. رات میں معاف کر دے، وہ خوب رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مغرب کو عشاء پڑھ کے لہر میں کہ پھر شراب و شیشہ ہاتھ میں ہے، پھر فجر پڑھ کے پانی نہ لے کے توبہ کرے. ایک دو غریب ہو گئے، 10 کیوں نہ خراب کر دیے، پھر رات عشاء ہوتے پھر شروع، تو وہ توبہ نہیں ہے. اللہ سے دل لگی کرنا ہے. حدیث آیا ہے کہ توبہ سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور توبہ سچی ہونا. آج خود بھی آیا پڑھتا ہوں میں، اللہ میرے کو ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے
نفس کے شر سے، مخلوقات فتنے سے، ہر گناہ سے بچائے. اگر بھول کے ہو جائے تو سچی توبہ کریں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ نصیحت ہو جائے، آگے گناہ نہ ہو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کرے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ہمیشہ کے لیے تم کو ایسی جنت میں داخل کرے، جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے. تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے بہترین پانی کی، دودھ کی، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ کب ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ اس دن ہوگا قیامت کے دن جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو، مومنوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، پل صراط پر ان کا نور ان کے سیدھی اور آگے جانب دوڑتا ہوگا، وہ نور کی میں پل صراط پار کریں گے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے رہیں گے یا اللہ ہمارے نور کو اور مکمل کر دے، کامل کر دے، کمپلیٹ کر دے. واغفر لنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہر چیز پر، ہر کام پر کامل اختیار سے تجھ کو حاصل ہے، ہر چیز پر کامل کنٹرول، قدرت، اختیار تجھ کو حاصل ہے. فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیارے حبیب محمد آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے گا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنے پر ظلم کرنا ہے. میں گناہ کرا تو سزا مجھ کے ملے گی، تو گناہ کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، سزا ہم کو ملے گی. جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر سختی کی، زیادتی کی، ان سے فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جبکہ توبہ کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. اور ماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا گناہ کر کے جان پر ظلم کرتے ہیں، فوراً اللہ یاد آتا، گھبرا جاتے ہیں. ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سچے دل سے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ تو بتاؤ سوائے اللہ کے گناہ کون معاف کرتا ہے؟ کوئی نہیں معاف کرتا. مارے تو بدلہ لیتے لوگ، وہ خدا کی جانی چاہیے. ہزاروں غلطیاں کرے، سر ٹیک دو، طلب کے معافی مانگ لو، معاف کرتا. وہ خدا کی جان ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کرے کہ فوراً بدلہ لینے تیار، بدلہ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں میں، ایک تو 10 کا بدلہ لوں گا میں. ہمارے پاس وہ شان تو اللہ کی ہے. ہزاروں کرو، طلب کے، رو کے معافی مانگو، معاف کرتا ہے. فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہیں اور جان بوجھ اصرار نہیں کیا، بار بار نہیں کیا، جان بوجھ کر، تو وہ معافی ان کے لیے ہے. پھر فرمایا اب نعمت کیا ہے؟ انعام، معافی ہے، الٹا انعام ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربی وجنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کے پاس سے ان کی جزا، بدلہ، بخشش اور دائمی جنت. ایسی جنت تجری من تحتی حل اناخوادی فیہا، کہ اس کے نیچے سے بہترین شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، پاکیزہ پانی کی نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. معافی بھی ہو گئی، طلب کے معافی مانگے، الٹا بدلہ کیا میرا؟ بخشش بھی ہے، جنت بھی ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرماتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ہے. نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے. اور ایک آیت ہے، اللہ ماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشی مانگو. بار بار آیا قرآن میں بار بار آیا ہے, کئی بار آیا واستغفر اللہ واستغفر اللہ واستغفر اللہ. اللہ سے گناہوں کی بخشی مانگو. شیطان کہتا نا بھائی, اس لیے معافی مانگو. کیوں مانگو؟ ان اللہ غفور رحیم, اس لیے کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ بے حد بخشنے والا, بے حد رحم کرنے والا ہے. اور ایک آیت ہے فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے, توبہ نہیں کرتے, اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, غلطی کر کے معافی کیوں نہیں مانگ رہے, اللہ کی بارگاہ توبہ استغفار کیوں نہیں کر رہے؟ واللہ غفور رحیم, اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تنبیہ ہو رہی ہے کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ جب معبود ہے, بہت چاہنے والا ہے, تڑپ کے معافی مانگ رہے, معاف کر دو. کفر کرا, شرک کرا, منافقت سب معاف, مگر معافی مانگنا ہے. اور کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور یقین اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. خود کا حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الضعف. جو شخص معنی سمجھ کر ارادے کے ساتھ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اگرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا ہو. معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ, میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. حی القیوم وہی زندہ ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. واتوب الیہ, اور میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, گناہ چھوڑ کر اپنے آپ کو اسی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. اور حدیث ہے حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. حدیث شریف سے آتا ہے اے میرے بندو تمہاری یہ صفت ہے کہ دن رات تم گناہ کرتے ہو. انکم تخطئون باللیل والنہار, شیطان لگا ہوا ہے, کراتا ہے, تم دن رات تم خطا کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, غلطی کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, میری شان یہ ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. معبود ہوں, لامحدود طاقت, بے مثل طاقت, تمام صفات میں خود سے پاک. میری شان یہ ہے کہ میں انا اغفر الذنوب جميعا, سارے خطاؤں کو, سارے قصوروں کو, سارے گناہوں کو, ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. شرط کیا ہے؟ فاستغفرونی اغفر لکم, تم طلب کے مجھ سے مغفرت مانگو, غلطی کا اعتراف کر لو, معافی مانگ لو, آئندہ نہیں کرنے کا وعدہ کر لو. اغفر لکم, ضرور میں تم کو معاف کر دوں گا. شرط یہ ہے غلطی کا اعتراف کرو, معافی مانگ لو طلب کے, آئندہ نہیں کرنے کا وعدہ کر لو, ضرور معاف کر دوں گا. اور حدیث ہے سرکار فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا وائٹ ہے, جمعے بن گیا, رستے میں کوئی ہوا, بھی کئی بار ہوا میرے کو, جاروں میں جامع نظامیہ کو شیوانی بنا ہوا ہوں, بس آری شاہ مینار سے, اس کی کیا پان کی عادت, بری عادت, جب دیکھو منہ پان, بری عادت لو, جب دیکھو منہ میں بھرا ہوا بیڑا زردہ جاتا نہیں, جب منہ میں لال لال, عجیب تماشا. دیکھی نہیں وہ عورت تھی, غیر مسلم تھی, جو تھوکی تو میں آنکھ میں گریا. میں چاہتا ہوں مولانا مفتی عبدالحمید صاحب کے پاس مشکات پڑھنے, سائیکل پہ ہوں, شیوانی بنا ہوا فیروزی کلر, اب کیا کرے, بس سے رہ گئی پورا لال, پلٹ کے جا کے دھو کے, اب کیا کریں گے کیا بھائی, دیکھی نہیں انہیں, بس تھو کری تو سامنے سائیکل پہ ادھر تھے ہم, پورا تھوک ہی تھوک. اب وہ کینسل ہو گیا, جا کے دھو کے گھر کو چلے گئے, پورا گر گیا. تو تھوک دیتے لوگ, بہت بری بیماری ہے سگریٹ کی اور پان کی, اور پان کھائے تو زردہ نہیں کھانا. احادیث تمام بڑے ڈاکٹر پوچھیے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, 100 میں 90% زردے سے ہارٹ ہو رہا ہے, ڈاکٹر بابر اخبار میں دیں,
زیادہ تر ہارٹ زردے سے ہو رہا ہے. سگریٹ اور خطرناک, اللہ بچائے بھائی, ذرا کم کرنا صاحب, کم کر دینا ذرا, اللہ بچائے سب. اور فقہ میں مکروہ لکھا ہوا ہے. تو اب رستے میں گر گیا, وائٹ کپڑے میں گر گیا پان, دیکھیے بولے شفیع بھائی کیا جمعہ ہے, مجھے خیال بھی نہیں, نماز پڑھانے آئے ہیں, آپ کوئی احساس نہیں ہے کیا, میرے نہیں دیکھا بھائی, میں کوئی تھو دیا, فوراً صابن لے کے رگڑ کے دھو دیں, کہاں ہے میاں وائٹ. جیسے کپڑا پاک ہوتا ہے دھونے سے, توبہ سے دل پاک ہوتا ہے. سرکار وہ فرما رہے, مثال بدل رہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, مگر توبہ سچی ہونا, معافی مانگنا, شرمندہ ہونا, آئندہ نہیں کرنے کا وعدہ کرنا, اب نہیں کروں گا, دل میں ارادہ ہونا, دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے, فرض کیجیے 90 سال کا بت پرست کافر, 90 سال 90 ایئرس, 10 سال کی عمر سے مکمل 80 سال 80 ایئرس پوجا کیا ہے پتھر کی, سب سے بڑا گناہ کیا ہے, غیر کو خدا مان پوجا کیا ہے. کتنا غصہ آئے گا نہیں اللہ کو, کھلا رہا ہوں میں بلا رہا پوجا پتھر ہی کر رہا ہوں, کتنا غصہ آئے گا. اب آپ گلی میں دعوی کھلائے جاتے ہیں کہ 2000 ہاتھ میں رکھے, ایک بولے میں بول رہا ہوں آپ شکریہ بھائی آپ کا, غصہ نہیں آئے گا. ارے کھلایا میں, پیسے میں دیا, ان کو شکریہ بول رہے ہیں, آئے گا نہیں غصہ. ایک آدمی کھلا کے 5000 ہاتھ میں کرائے, اب بعد میں بولے شکریہ تمہارا کھلایا, تو آگ لگی گی نا, اللہ کو اتنا غصہ آئے گا. پیدا میں کرا, کھلا رہا ہوں میں, پلا رہا ہوں میں, اور جوڑا پتھر دینا, جوڑا بولا تو کھلا رہا ہے, بہت خطرناک ہے. حدیث قرآن میں آیا ہے یہ شرک ایسا گناہ ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم, قریب ہے کہ اتنا اللہ کو ناراض ہے. شرک, غیر کو شریک کرنا, کوئی ولی ہو, بزرگ ہو, مخلوق ہو, انسان ہو, فرشتہ ہو, اللہ کے کام میں, اللہ کے ارادے میں, اللہ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں, نہ آسمان کی مخلوق نہ زمین. مرتبے بہت ہیں, شریک کوئی نہیں ہے, مرتبے ہے, مقام ہے, عزت ہے, دعائیں خودی اس کے کام میں, اس کے اختیار میں, اس کے ارادے میں, اس کی حکم میں کوئی شریک. بابا وحدہ لا شریک لہ, یکتا ہے, کوئی شریک نہیں. تو اب غصہ ہے نا, غیر کو شریک مان رہے ہیں آپ, کہ پتھر ہو یا مورتی ہو یا کوئی ہو یا پانی ہو. ایک اللہ کو چھوڑے تو جو پانی دیکھے, دیکھو میں پانی دیکھے کہ ہاتھ جوڑتے لو, رستے میں جاتے دریا کریچ آتی ہے رائے چور کے آگے, دیکھتے لو, دیکھتے جتنے بوٹوں والے دیکھتے ہی پیسہ ڈال کیوں کرتے. سزا یہ ہے, علماء فرماتے ہیں جو ایک اللہ سے صحیح معنی میں ڈرتا ہے, ہر مخلوق اس سے ڈرتی ہے, اور جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا ہر مخلوق ڈراتی ہے. گائے کو دیکھنا ہاتھ جوڑنا, بندر کو دیکھو ہاتھ جوڑنا, سانپ کو دیکھو تو ہاتھ جوڑنا, پانی دیکھے ہاتھ جوڑنا, سزا ہے ایک اللہ کو چھوڑنے کی. ایک اللہ پر ایمان نہیں لانے, سزا یہ ہے زندگی پر جو دیکھا ہاتھ جوڑنا ہے, جو دیکھا ہاتھ جوڑنا ہے, بس یہی کرنا. بس پتھر ہے ہاتھ جوڑو, بندر ہے ہاتھ جوڑو, گائے ہے ہاتھ جوڑو, سانپ دکھا ہاتھ جوڑو, دریا گنگا دیکھیے اس سے نہیں ہو. اللہ بچائے. بد نصیبی ہے, اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے, جو ہے شاعر کہتا ہے بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا, عجب رہنما ہے ہمارے محمد. کہ جانور بھی نہیں پوچھتا ہے, بے جان چیز کو جانور نہیں پوچھتا ہے, کتا بھی اسی کے ساتھ تو ملاتا ہے جو کھانے کو ڈالتا ہے, بلی بھی اس کے قریب آتی جو کھلاتا ہے اس کو. پتھر کو جانور نہیں پوچھتا ہے, اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ اولئک کالانعام, یہ جانور کی طرح ہیں, یہ غیر کی پوجا کرنے والے. اولئک کالانعام, یہ حیوان کی طرح ہیں. بل هم اضل, بلکہ ان سے بڑھ کے گمراہ ہیں. حیوان بھی جو کھلایا اس سے معلوم ہوتا انہیں, جو جانی نہیں ہے, پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے, اس کے لیے لوگوں گلے کاٹ رہا ہے, مسجدوں کو توڑ رہا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے. ایمان پہ ہمارا جو ہے, میں افضل کر رہا تھا, ایک 90 سال کا آدمی ہے, 10 سال کی عمر سے بت پرست غیر کی پوجا کرنے والا, 80 سال ہاتھ جوڑا ہے پتھر کے سامنے. آج خیال آیا اب تک کرا غلط ہے, مسلمان صحیح بولتے ہی ہم خود بنا رہے, کلر مار رہے, ہم ہاتھ جوڑے پھر لے آگے پانی میں پھینکتے رہے. یہ خدا نہیں ہوتا ہے, مسلمانوں کا معاملہ صحیح ہے, ایک اللہ صحیح ہے. مسجد میں آیا, عبدالرشید صاحب بولا, عبدالرشید صاحب توبہ کر لیا,
اب نہیں کرتا، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اب تک غلط ہے وہ. ایک اللہ صحیح ہے، قرآن صحیح، گمراہی میں تھا، عشاء میں آیا، سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اتفاق سے رات میں مر گیا، رات میں ہی مر گیا. کہاں جائے گا بھائی؟ جنت. حدیث کھولو، آپ مشکات کھولو، کتابیں کھول کے دیکھیے آپ. 80 سال میں نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کرا، نہ حلال روزی کھایا، مگر توبہ وہ چیز ہے. حدیث میں آیا توبہ سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پر توبہ صحیح ہونا، آئندہ نہیں کروں گا یہ نہیں باتیں بسی میرے بھائی. سننا بھی آسان. اللہ آپ سب کو شیطان کے شر سے، مخلوقات کے شر سے، ہر گناہ سے بچائے، ہر نیکی سے اتفاقی ہو جائے تو تڑپ کے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی توفیق دے. آئندہ زندگی بھر شیطان کے شر سے، مخلوقات کے شر سے، رب کے شر سے، ہر گناہ سے بچا لے، ہر نیکی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائیے، ہر ناکامی بچائیے، ہر گناہ سے بچائیے، ہر نیکی عطا فرمائیے، سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، تمام مقاصد پورے فرمائیے، تمام دعائیں قبول فرمائیے، تمام گناہوں سے بچا لیجیے، شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے، مخلوقات فتنہ، ہم کو ہمارے گھر والوں کو دائمی پناہ عطا فرمائیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انواریہ مدرسے کی